کبھی قسم نہ اٹھائیے گا جی اللہ دی قسمیں میں نے دا لیا کدی نہ چکی ہو یار اللہ دا نام بہت بڑا ہے وہ ایسے لیے نہیں کہ میں ٹگے ٹگے لی رب دا نام لیندہ پھر رب دا نام ایسے لیے کہہ دیتے قربان کرو سارا کچھ اور پھر اس کی نحوست کیا آئے گی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم کھانے سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی اس کو صاف بولو یار اتنے کا خریدا ہے اینے دا دینے لینا تے لے نہیں لینا تے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ علیہ قسم نہ اٹھاؤ قسم کھانے سے مال بک جائے گا برکت اٹھ جائے گی کہتے میں نے کپڑا پسند کیا اس نے ریٹ پہ کوئی زیادہ بحث نہیں کی کچھ اپنی منا لی کچھ میری مان لی کہتے میں نے کپڑا خرید لیا کہتے میں جب پیسے دینے لگا نا نکال کے تو بندہ مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت اگر ایک گزارش پیش کروں تو قبول کر لیں گے اور فرماتے ہیں میں نے کہا بتاؤ کہنے لگا حضرت یہی کپڑا یہی ریٹ آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گا مجھ سے نہ خریدیں اسے خرید لیں جیسے میں بڑا حیران ہوں وہی اپنا گاہک بھی کو جانے دیتا ہے یہ کیسا بندہ ہے کہتے پھر بیٹھے بیٹھے نا ہمیں دل میں خیال آیا نہیں یہ دکان اس کے بھائی کی ہوگی کہتے پھر خیال ہے نہیں اس کے بیٹے کی ہوگی پھر خیال ہے اس کے بھتیجے کی ہوگی کہتے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہتے وہ مجھے ہلا کر فرمانے لگے حضرت جو تسی سوچ دے بھی وہ نہیں کہتے پھر میں نے پوچھا حضرت پھر اپنا گاہک سامنے کیوں بھیج دے بھی تو کہتے ہیں وہ آگے سے کہنے لگا بھی بات یہ ہے میں صبح کا بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دکان پہ نہ کوئی گاہک نہیں ہے وہ جتنی مجھے ضرورت ہے نا میں نے کما لی ہے بچے تو اس کے بھی ہیں چل وہ بھی کما لے گا اب فرماتے اٹھ بھی میں آیا اور ساتھ یہ سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا مقرب کس طرح بنتے ہیں اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا خدا کے بندے تو ہیں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا پیار کرو حضرت جی میں تو احباب سے کہتا ہوں حضرت جی اب تو حضرت جی کو نعت پڑھے تو دل تو کھل اٹھتا ہے نا حضرت جی کیف و مستی تاری ہوتی ہے وہ نعت تو پڑھے نا حضرت جی میں تو اپنے ثنا خانوں کو کہتا ہوں یار یہ کیا کرتے کیا وہ اس طرح لگتا ہے حضرت جی پتہ نہیں ایدا کس محبوب نہ لوا ہے کیونکہ ہم نے ہمارے جو محبوب ہیں وہ تو رؤوف بھی ہیں وہ تو رحیم بھی ہیں پتہ نہیں ایدا محبوب کیڑا ہے جنہوں روک روک رکھی دنیا وعدہ مارن دے ہمارے محبوب تو رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں تو اپنے معاملے درست کر پھر اسی رات کرم ہو جائے گا میں اس دن بھی ایک پروگرام میں تھا وہ بندہ بساڑی گیا اس شعر پہ نا یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میں پھر آکے تو کچھ سپیکر لے ہی لیا میں یار ان دوسری گل بھی انہوں دس وہ ہے بھی چراغاں ضرور ہوئے گا لیکن پہلے کروں سود دیاں شیواں کڈو ہے چراغاں ہوئے گا تیرا گھر تے سود دیاں شیواں نہ پرے تیرا گھر تے حرام دے مال نال پرے تیرے گھر تے سارا دن ٹیلی ویژن اتے ناچ گانا ہوندا ہے تیرے گھر چراغاں ہوئے ہاں جو قابل تھے دیکھ پھر انہوں نے اس کے گھر چراغاں نہیں کیا اس کی وجہ سے کہاں چراغاں کر دیا کشف موجود داتا صاحب میں لکھا ہے داتا صاحب نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں جس رات حضرت ذنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا اس رات آپ کے شہر مصر کے 70 اولیاء کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے حضور نے سارے شہر میں نواز چڑھایا 70 اولیاء کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی 70 نہیں عرض کی محبوب خدا کس طرح کرم فرمایا یہ تو کئی وریاں دے بیک ڈیکنے پہ ہیں ذرا جواب سننا آپ نے فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے ہاں تو لائق ہو تجھے وہ اپنا بھی کہیں گے آپ نے فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریے اپنی زبانہ چ نرمی لے اللہ دی مخلوق نال پیار کریے ایک دوسرے نال چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اگنور کریے پھر دیکھو حضرت جی ہر رات کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جی آخری بات اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ اثر کا وقت بھی سر ہے اب یہ بھی بتا دوں کہ جو کرم ہوتا ہے پھر کس کس طرح ہوتا ہے شواہد النبوہ حضرت مولا عبد الرحمن جامی الہر ساری چیز سناؤں گا بس مختصر سنا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نہ میں سویا تھا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہوئی ہے خواب میں اور کہتے ہیں یہ وہ دور تھا کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دوئم ٹھیک ہے کہتے ہیں اذان ہوئی کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے نہ مسجد چلا گیا تو وہاں جا کے میں نے کیا دیکھا کہ حضور نبی علیہ السلام مصلی امامت پہ رونق فروز ہے کہتے میں بھی جا کے بیٹھ گیا اور چہرہ ودعا کی زیارت کرنے لگ پڑا کہتے صحابہ آنا شروع ہو گئے وقت ہوا اقامت کی گئی
نبی علیہ السلام نے بنفس نفیس امامت فرمائی. بعض دفعہ حضرت اس طرح ہوتا ہے نا کہ امام صاحب کوئی بڑی سورت شروع کر لیتے ہیں, تھوڑا حصہ کچھ حصہ پہلی رکعت میں, بقیہ حصہ دوسری رکعت میں. لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی. کہتے ہیں نماز ختم ہوئی اور ایک مخصوص انداز کے ساتھ نا حضور نبی علیہ السلام رخ انور ہماری طرف کر کے نا بیٹھ گئے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے نبی علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواب ہی میں نے کھجور کھائی. کہتے جیسے کھجور ختم ہوئی خواب بھی ختم ہو گئے. کہتے میں بیدار ہو گیا. لیکن کہتے قربان جاؤں کھجور خواب میں کھائی تھی, اٹھ کے بھی میٹھا منہ میں موجود تھا. کہتے جب آنکھ کھلی نا تو واقعتاً پھر مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی تھی. کہتے میں نماز کے لیے چلا گیا وضو کر کے. کہتے لیکن جب مسجد میں پہنچانا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں جس انداز کے ساتھ نبی علیہ السلام مصلی امامت پہ جلوگر تھے, اسی انداز کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, وہی انداز. کہتے میں نے کہا نہیں یہ اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اقامت کی گئی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کروائی. کہتے آپ نے بھی وہی دو صورتیں پڑھی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز کے ساتھ بیٹھے جس طرح جناب نبی علیہ السلام رسول اللہ علیہ السلام بیٹھے تھے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک کھجور دی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے دل میں خیال آیا کہ خواب میں تو حضور نبی اکرم تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگ سکا, تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چلو ایک اور کھجور مانگ لیتا ہوں. کہتے میں نے عرض کی امیر المومنین ایک اور کھجور عطا فرمائے. تو کہتے ہیں آگے سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی یہ خواب جو نبی علیہ السلام نے دیتی ہے میں بھی دے دینا ہوں. حضرت جی رات تو وہ ایک تھی لیکن پتہ نہیں اس رات کہاں کعبے کرم برسا حضرت ہیں. اس ایک رات نبی علیہ السلام کس کی پیاس بجھائی ہوگی. رات ایک تھی اور میں کہتا ہوں حضرت ان راتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو گیا, صرف ہم نے اپنی گاڑی کا منہ تھوڑا موڑ دیا ہے. کہنا اسی دے دیں کہ ہی مدینہ جان دیں لیکن بھائی ہاتھ جوڑ کے گڈی ساڑی انڈیا جان دیں دی کہنا اسی یہی دیں ہی مدینے چلے ہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے ہماری گاڑی کا رخ انڈیا کی جانب ہے نہیں ہے. یہ ربیع الاول شریف یہی پیغام لے کے آئے, آؤ اپنی اپنی گڈی کا رخ مدینے نہیں کر لیں, کیونکہ جو مدینے والی ہیں وہ دل کے نرم ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ